اب ظاہر اسٹریٹجیکلی جو پاکستان کی پوزیشن پچھلے 6-8 ماہ میں تبدیل ہوئی ہے اسے پوری دنیا نے جانا ہے. اب اس تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے اکانومیکلی پاکستان کتنا آگے جا سکتا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو جو درپیش چیلنجز تھے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. گروتھ کی طرف پاکستان کا سفر کتنی تیزی کے ساتھ مکمل ہوگا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. کوئی بھی ملک مکمل طور پہ اپنے آپ کو پاورفل صرف تبھی ڈکلیئر کر سکتا ہے جب اس کی ساری جو پوٹینشیلز ہیں، پاور پوٹینشیلز یا پاور ٹولز مکمل طور پہ کور نہ ہوں. پاکستان نے اپنا جو لوہا منوایا ہے مئی 2025 کی جنگ میں، اور وہ اس پرووکیشن سے آئی تھی. پاکستان ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا کہ امن اور جو سکون ہے خطے کا اس کو توڑا جائے. اب اس کی دوسری جو بہت بڑی اکائی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرے. اس میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ جو مختلف کراچی میں بڑے بڑے اکنامک سینٹرز میں آرسن کے ایونٹس ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے حکومت کو تحقیق کرنے کی ضرورت کہ آیا یہ کراچی جو ہے یہ بھارت کی طرف سے ایک اکنامک وارفیئر ہمارے خلاف لانچ کی جا رہی ہے کچھ اور. جہاں تک ورلڈ اکنامک فورم ہے تو پاکستان کا جو پیویلین تھا جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی جو ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور سیکیورٹی کمپنیز کو ہیڈ کر رہے ہیں اکرام سہگل صاحب، انہوں نے ان کی جو گروپ ہے پاس فائنڈرز گروپ، انہوں نے یہ سارا لانچ کیا تھا، جس میں ماشاءاللہ آج صبح پرائم منسٹر صاحب ایک روایت ہے اور یہ 22ویں دفعہ پاکستانی پیویلین سجایا گیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر تشریف لاتے ہیں اور ان کے جو ساؤنڈ بائٹس ہیں ان کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. اور اس دفعہ کا جو پیویلین میں پرائم منسٹر کی آمد ہوئی تو اس کے ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، ہمارے فائنانس منسٹر بھی تھے، اور جیسے جن ہستیوں کا آپ نے نام لیا یہ سب بھی تھے. اور ایک بہت بڑا کنٹینجنٹ تھا جس میں لوکل، جس میں پاکستانی ڈائسپورا جو کہ امریکہ سے بھی آیا ہوا تھا، دین دے ور امریکن ڈیلیگیٹس، دے ور یورپین ڈیلیگیٹس جنہوں نے اس پیویلین کو اٹینڈ کیا. اور ان سب کا جو ایک پچ تھی وہ یہ تھی کہ ماشاء اللہ ہوتے دے ور ینگ انٹرپرینورز جن کا جس طرح آپ نے ذکر کیا جو اپنے اسٹارٹ اپس کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، اور ان کے اسٹارٹ اپس کو بہت جو ہے ایک طرح سے جو پازیٹیو نظر سے دیکھا گیا اور بہت سراہا گیا کہ وہ کس قسم کے اسٹارٹ اپس لے کے آئے ہیں. اور ان اسٹارٹ اپس کا جو بیسک تھیم تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں ان کو ان اسٹارٹ اپ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اینڈ جو فائنل سلیکٹیز آئے ہیں وہ بہت فیسینیٹنگ اسٹارٹ اپس لے کے آئے ہیں. سو یہ ساری بات رہی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر صاحب خود، اس کے علاوہ جو ہمارے بہت بڑے بڑے اکنامک پاور ہاؤسز ہیں، تو ان سب کی پچ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس سارا پوٹینشیل ہے، پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس ہے، پاکستان کے پاس انٹلیکچوئل کیپٹل ہے، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر پرویس، ان ساری چیزوں کو ملا کے ہمیں اپنی اکنامک جو پوٹینشیل ہے اس کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مکمل طور پہ جو ہے جانچ کے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان کی جو اکنامک مارکیٹ میں ایک شیئر بن سکتا ہے اس شیئر کو جو ہے پوری ایکسپلوئٹ کیا جائے. ساتھ آج ہم لوگوں کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.